إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال المولى جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بزرگوں اور دوستو، امن اور عافیت ہر شخص کی ضرورت ہے. ہر شخص، ہر انسانی معاشرہ امن اور عافیت کا خواہاں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوف و ہراس ہو. زندگی چاہے جتنی خوشگوار ہو مادی اعتبار سے، لیکن اگر گھر سے لے کر باہر تک اور ملک کی سطح تک اگر امن اور عافیت نہ ہو، خوف و ہراس کا ماحول ہو، تو آدمی کو لقمہ عیش بھی زہریلا معلوم ہوتا ہے. نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. امن اور عافیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شہر مکہ اور وہاں کے باشندوں کے لیے جو دعا فرمائی، اس میں انہوں نے رزق سے پہلے امن کا سوال کیا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اللہ اس شہر کو شہر امن بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی شکل میں روزی عطا فرما. روزی سے پہلے امن کا مطالبہ کیا، کیونکہ اگر امن اور عافیت حاصل نہ ہو تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا. اب امن اور عافیت کے حصول کے لیے کئی طریقے دنیا نے استعمال کیے ہیں. کہیں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، طاقت کے زور کے اوپر امن اور عافیت کو بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک کے اندر ڈیموکریسی ہے جس کو جمہوریت کہتے ہیں. ہم بھی ایک بڑے جمہوری، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں ہیں. یہاں جو فتنہ و فساد اور شر انگیزی کا جو بازار گرم ہے، اور کس قدر انارکی ہے، ظلم و زیادتی ہے، خوف و دہشت ہے، قتل و غارت گری ہے، زنا بالجبر کے واقعات ہیں، اور کس طریقہ سے مجرمین اگر صاحب اقتدار ہوں، پیسے والے ہوں، منصب والے ہوں، تو کس طریقہ سے وہ دندناتے پھرتے ہیں. آپ جمہوریت کا بھی حال دیکھ رہے ہیں. بلکہ جو ملک جتنا ترقی یافتہ ہے مادی اعتبار سے یا اسلحے کی طاقت کے اعتبار سے، وہاں اس قدر زیادہ انارکی ہے، فتنہ و فساد ہے. دنیا میں اگر امن اور عافیت کی بحالی ہو سکتی ہے، امن و عافیت کا قیام ہو سکتا ہے، تو صرف اسلام کے ذریعے. وہ اسلام جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، ایک واحد دین جس کے علاوہ اللہ کو کوئی دوسرا دین پسند نہیں، جس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تمہارے لیے ہم نے اسلام کو ہی دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. اسی دین پر قائم رہنے میں تمہاری عافیت ہے، دین اور دنیا کی عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت ہے. ہر جگہ امن و امان ہے، ہدایت ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے
کہ جس وقت اسلام کی پرنور شعائیں مکے کے اندر نمودار ہوئیں تو کیا حال تھا مکہ کا، کیا حال تھا جزیرہ عرب کا، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، خاندانی اور معاشرتی اعتبار سے بہت برا حال تھا، اور تقریباً وہی کیفیت ساری دنیا کے اندر تھی۔ شرک و بت پرستی عام تھی، لات، عزا، منات یہ تین مشہور معبود تھے عربوں کے، ہر گھر میں بت تھا، کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے۔ بدعقیدگی کا یہ حال تھا کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ ہمیشہ قبائل میں آپس میں جنگ چھڑی رہتی تھی، کچھ حصے تو روم اور ایران کی حکومتوں کے تابع تھے، ورنہ اکثر قبائلی حکومتیں تھیں جو ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، معمولی باتوں پر برس تک جنگ کے شعلے میں جلتے رہتے تھے، اور ان کی ساری آمدنی رشوت خوری، سود خوری اور حرام اشیاء کی تجارت، شراب، خون، مردار وغیرہ کی تجارت تھی۔ آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ بھی نہیں تھا۔ معاشی حالت کے ساتھ ساتھ گھریلو اور خاندانی حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آڑ اور خوف کی وجہ سے۔ بعض قبائل عرب تو اپنے بیٹوں کو بھی فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ لوگ جتنی چاہتے اتنی شادیاں کرتے، لیکن بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، جتنی مرتبہ چاہتے طلاق دیتے، جب عورت عدت سے قریب ہوتی اب نکل جانا چاہتی تو پھر لوٹا لیتے۔ نہ طلاق کی تعداد منضبط تھی، نہ عدت کا کوئی نظام تھا۔ وراثت کے اندر بڑا بیٹا جو ہوتا تھا وہ تمام ترکے پر حاوی ہو جاتا تھا، باپ کے سارے ترکے کو لے لیتا تھا۔ عورتوں کو، بچوں کو، چھوٹی عمر کے لوگوں کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ترکے سے محروم کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ مرنے والی کی بیوی کو بھی کوئی نہ کوئی جو دبنگ ہوتا وہ اس کو وراثت میں لے لیتا، زبردستی عورت کی مرضی کے بغیر اس کو ہتھیا لیتا۔ اس طرح کے حالات تھے، اور تقریباً یہی حالات ساری دنیا کے اندر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب اللہ نے عرب و عجم پر نظر ڈالی تب مقتہم، عرب و عجم کی حالت دیکھ کر اللہ رب العالمین کو بڑا ہی غصہ آیا، بہت ہی رنج ہوا، دنیا ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں انسانیت کی چارہ گھڑی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جامع اور کامل مکمل شریعت دے کر بھیجا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی سے پہلے، دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے اسلام مکمل ہو گیا اور جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا۔ اب شرک کی جگہ توحید نے لے لی، جہالت کی جگہ علم کی روشنی ہر جگہ پھیلی، ظلم اور ناانصافی کی جگہ پر عدل نے اور قانون کی عملداری نے لیا۔ عورتوں کے ساتھ انصاف ہوا، بچوں کے ساتھ انصاف ہوا، ہر وارث کا اللہ رب العالمین نے ترکہ متعین کیا، عورتوں کو بھی حصہ دیا، عورتوں کے لیے ان کی کمائی کو جائز قرار دیا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مرد کے لیے مرد کی کمائی ہے، عورت کی کمائی اس کی ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس سے اس کی کمائی چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیٹیوں کا بھی حصہ دیا، حتیٰ کہ اسلامی شریعت نے حمل تک کی حفاظت کی، جو کہ بچہ حمل میں ہے اس کا بھی حق باقی رکھا۔ اس طریقہ سے دیکھتے دیکھتے کایا پلٹ ہو گئی، عدل و انصاف ہر جگہ رائج ہو گیا، اور دنیا نے بڑے آرام کی سانس لی۔ اتنا صالح انقلاب عرب میں پیدا ہوا اسلام کی برکت سے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اسلام عدل اور انسانیت کا مذہب ہے۔ یہ نہ برابری کو قبول نہیں کرتا، ظلم و ستم کو کسی بھی سطح پر قبول نہیں کرتا۔ الحمدللہ کایا پلٹ ہو۔ تو امن اور عافیت کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک اکیلا جانو اور اس کے حکموں کو بجا لاؤ، اور شرک سے اور مشرکین سے الگ رہو، بیزار رہو، شرک کو کسی بھی حال میں پسند نہ کرو، شرکیہ اعمال سے کبھی بھی راضی نہ رہو۔ یہ بنیادی چیز۔ چنانچہ جو آیت ہم نے خطبے کی آیت کی حیثیت سے پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ رب العالمین نے اس میں امن اور ہدایت کو ایمان اور عدم ظلم سے مقید کیا ہے، مشروط کیا ہے، کہ اگر چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہونا اور چاہتے ہو امن و عافیت کی زندگی بسر کرنا یہاں سے لے کر آخرت تک، اگر سعادت اور امن اور عافیت چاہتے ہو تو ایمان کو پختہ کرو،
اللہ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا معبود جانو، اپنی بندگیوں کو اس کے لیے خالص کرو، اور ظلم سے بچو۔ سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اور اس کے بعد ظلم ہے گناہ، جو بڑے بڑے گناہ آپ کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بد امنی کی فضا قائم ہوتی ہے، انارکی پھیلتی ہے، گناہوں کے سبب بارش روک دی جاتی ہے، گناہوں کے سبب زمین میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ظلم کی ایک تیسری قسم ہے جہاں طاقتور کمزور کو ستاتا ہو، مالدار غریب کو چوستا ہو، طاقتور غریب پر دھونس جماتا ہو۔ جب ظلم کی ان تینوں قسموں سے معاشرہ پاک ہوگا، شرک نہیں ہوگا، شرک کی جگہ توحید ہوگی، گناہوں کی جگہ اعمال صالحہ کی آبیاری ہوگی، اور بندوں پر ظلم کرنے کے بجائے قیامت کے عدل اور انصاف کو یاد کر کے آدمی ظلم سے، بندوں پر ظلم کرنے سے بچے گا اور پرہیز کرے گا۔ اور اگر کسی کو اس نے بےتکی گالی دے دی یا مار بیٹھا تو اس سے معافی مانگ لی، دنیا میں معاملے کو صاف کر لیا، انشاءاللہ معاشرہ امن و عافیت کا گہوارہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اصدق القائلین کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، ظلم سے بچے، خاص کر شرک سے، اور بندوں پر ظلم کرنے سے بچے، گناہ کرنے سے بچے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ ایمان سے خالی لوگوں کے لیے اور ظلم سے خالی لوگوں کے لیے کبھی بھی امن نہیں ہے۔ اگر دنیا ایمان سے عاری ہو اور معاشرے میں ظلم کی گرم بازاری ہو تو کبھی امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، واولئک ہم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ تو پہلی چیز جو اسلام کے اندر بنیادی ہے امن اور عافیت کے لیے، وہ ہے اصلاح عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ جس طریقہ سے ہم اس کو اس کی خالقیت میں، اس کی رازقیت میں، اس کی مالکیت میں، اس کی حاکمیت میں، کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، جس طرح اس میں ہم اس کو ایک اکیلا معبود سمجھتے ہیں، ایک اکیلا سمجھتے ہیں رب العالمین کو، جس طرح اس کی ربوبیت میں اس کو اکیلا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو اس کی الوہیت میں بھی اکیلا سمجھے کہ وہی ایک اکیلا تمام بندوں کی عبادتوں کا مستحق، کیونکہ جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، عبادت اسی کا حق ہے۔ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین کے جو پاکیزہ نام اور اعلیٰ صفات ہیں، وہ نام، وہ صفت اس طریقے سے کسی مخلوق کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ اپنی صفات میں یگانہ و یکتا ہے، کوئی اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے ناموں جیسا کسی کو نام والا، اس کی صفتوں جیسا کسی کو صفت والا پاتے ہو؟ نہیں۔ انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہم کچھ دور کی آواز نہیں سن پاتے ہیں، میل دو میل کی آواز نہیں سن سکتے ہیں اگر لاؤڈ اسپیکر کے ہو تو۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کا بھی ایک دائرہ ہے کہ وہ کہاں تک جائے گی، لیکن رب العالمین عرش کے اوپر سے تحت الثری، 7 طبق زمین کے نیچے اگر کوئی چوٹی چل رہی ہے تو اس کی آہٹ کو وہ سن رہا ہے۔ کوئی ذرہ کہیں کائنات کے اندر ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی پتا کسی درخت سے کھڑکتا ہے، سرکتا ہے، ٹوٹ کے گرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اتنا باریک دیکھتا ہے۔ تو کہاں عاجز مخلوق اور اس کی صفت، اور کہاں اللہ قادر مطلق اور اس کی صفت، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی توازن ہی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کے رب ہونے میں، رب ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے ناموں اور صفتوں بھی جگانا اور یکتا ہونے کے اعتبار سے ایک اکیلا آپ جانیں، اور شرک سے اور اہل شرک سے بیزاری اختیار کریں۔ شرک والوں کے شرکیہ عمل سے آپ کبھی بھی راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں شرک کو نہ لائیں، تو انشاءاللہ امن اور عافیت ہوگی۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے اسلام کے اندر، امن اور عافیت کی۔ یہ جو دنیا میں بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر جگہ شرک دندنا رہا ہے، قبر پرستی عام ہے، قبروں پر لوگ بچھے ہوئے ہیں، اہل توحید کی تعداد کم ہے، نہ کے برابر ہے، جیسے کھانے میں نمک، اس طرح کی کیفیت ہے، بہت کم ہے، اقل قلیل ہے۔ دنیا کی بھاری اکثریت، مسلمانوں کی بھی بھاری اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ملوث۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، غالباً سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت ہے، آیت لمبی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔
ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں کہ ہم زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کو مضبوط اور مکمل کر دے گا، اسلام غالب رہے گا، جیسے کہ عہد نبی میں، عہد خلفائے راشدین میں، عہد صحابہ میں اسلام غالب رہا دنیا کے اندر۔ شرک کے مظاہر ہٹ گئے، ختم ہو گئے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کے تقاضے انہوں نے پورے کیے، تو اللہ نے ان کو خلافت عرضی دی، دین کو مستحکم فرمایا۔ اللہ نے خوف و دہشت میں زندگی گزارنے والے عربوں کو امر کا پیامبر بنا دیا، امن و عافیت میں رہے اور جہاں گئے دنیا کے سامنے امن و عافیت کا پیغام لے گئے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ کہتا ہے صرف ایک وجہ سے، بنیادی وجہ یہ تھی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرنے والے تھے، میری عبادت میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، وہ حد کو چھلانگ لگاتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے خلافت اس لیے چھینی، مسلمانوں پر روزی کا دروازہ اس لیے تنگ کیا، اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو مسلمانوں پر اس لیے مسلط کیا کہ انہوں نے کفر اور شرک کی راہ اختیار کی، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کی راہ اختیار کی، اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر اعمال سیئہ، اعمال شنیعہ، برے اعمال کے اندر لت پت ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت بھی چھن گئی اور عافیت اور خوف، عافیت سے محروم ہو گئے اور خوف نے ڈیرا ڈال دیا۔ دوسری جو بنیادی چیز ہے، حقیقت یہ کہ تمام چیزیں ایمان اور عمل صالح کے اندر داخل ہو گئی۔ بس خلاصہ ایمان کا یہی ہے، دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ امن اور عافیت چاہتے ہیں تو اللہ کی توحید کو پختہ کیجیے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کیجیے، اسی کے اندر پورا اسلام ہے۔ اب جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ سب اسی کی تفصیل ہوگی، لیکن ضروری تھوڑی تفصیل مناسب ہوگی کہ آپ بات کو سمجھیں۔ امن اور عافیت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہتے کہ اطمینان قلب آپ کو حاصل ہو، سکون ہو اور آپ عافیت کی زندگی بسر کریں، تو نمازوں کی پابندی کیجیے، اقامت صلاۃ کیجیے، ٹھیک طریقے سے نماز کو ادا کیجیے، وقت وقت پہ کیجیے، طہارت کا پورا خیال رکھیے، جسم کی طہارت کا، اعضاء وغیرہ کے وضو کا پورا خیال رکھیے کہ کچھ حصہ خشک تو نہیں رہتا، کہونی خشک تو نہیں رہ جاتی، تلوے تک پانی تو نہیں پہنچتا، کہیں دونوں طرف کی ایڑیاں اور ایڑیوں کے اوپر جو ٹخنا ہے وہ تو بھیگنے سے تو نہیں رہ گیا۔ تو مکمل وضو ہونا چاہیے، پاکی کا خیال رکھیے، دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجیے، اس طرح حضور قلب کے ساتھ بندگی کیجیے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں تو یہ تو سمجھیے کہ آپ مسجد میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہے آپ؟ خوف اور خشیت اپنے اندر لائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، دل دماغ کو حاضر رکھ کر بندگی کیجیے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ دیا کیجیے، اس کو کبھی تاوان مت سمجھیے۔ اور تیسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکر کو انجام دیجیے، معاشرے میں بھلائی کا حکم دیجیے، برائی سے لوگوں کو روکیے۔ اگر کوئی دین بے نمازی ہے اس کو نماز کی ترغیب کیجیے، تلقین کیجیے، کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو سمجھائیے، بجھائیے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیجیے، اس کو جرمانہ کیجیے، ضرورت پڑے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیجیے تاکہ برائی معاشرے میں پنپنے نہ پائے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، معاشرے کی اصلاح، گھر سے لے کر باہر تک کی اصلاح کا دار و مدار ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر۔ بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو آدمی اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، لازماً ضرور بھی ضرور اللہ اس بندے کی مدد کرے گا۔ اللہ غالب اور قوت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں غلبہ نصیب فرمائے تو ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، نماز کے بغیر غلبہ نہیں ملے گا، اور زکوٰۃ دیا کرے اپنے مالوں کی، اور بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ نماز پڑھنے سے، نماز قائم کرنے سے بندے کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بندے کا رشتہ بندے سے مضبوط ہوتا ہے۔ عبادت تو ہے ہی، ثواب تو ہوتا ہی ہے، مال پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مالدار اگر اپنے ہی معاشرے کے غربا اور مساکین پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتا ہے تو غریبوں کے دل میں پایا جانے والا جو حسد مالداروں کے تئیں عام طریقے سے پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال میں میرا بھی حق ہے، 2.5% میرا بھی ہے۔ یہ آدمی نکالتا ہے، یا اس طرح کے مالدار لوگ نکالتے ہیں، اور جہاں سے مال لیا جائے، جن بستیوں سے یا جن آبادیوں سے
جن مالداروں سے زکوٰۃ لیا جائے جہاں کے لوگوں سے، وہیں کے غربا اور مساکین پر خرچ کیا جائے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور وہاں سے اگر بچے تب باہر جائے زکوٰۃ کی رقم. تو مان لیجئے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم یہاں لاکھوں میں جمع ہوتی ہے اور چند غربا اور مساکین بیواؤں کو اگر آپ دیتے ہیں تو کتنا اچھا رشتہ غریب اور امیر کا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. کس طریقے سے ان غریبوں کی دعائیں آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مال کی بڑھوتری کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو جس معاشرے میں بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، بندے کا رشتہ بندے سے مضبوط ہو، بھلی باتوں کو عام کرنے کا چلن ہو، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جی کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ کر رہا ہے، کسی نے کسی پر جھوٹا مقدمہ لادا ہے، آپ اس کو سمجھائیے. اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو سب لوگ مل کر کے اس کا بائیکاٹ کیجیے، اس کو مجبور کیجیے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو، اس کو مجبور کیجیے کہ وہ عدل و انصاف کی راہ پر آ جائے. الحمدللہ معاشرہ انتہائی پاکیزہ ہوگا اور آپ امن اور عافیت کی فضا میں سانس لینے والے. بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے ایک اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. ناشکری انسان سے نعمتوں کو چھنوا دیتی ہے. اللہ نے جس پر جو نعمت کی ہے، نعمت کے حساب سے اللہ کی شکر گزاری کرے. عربوں سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے لإیلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. عرب جاڑے اور گرمی کا 2 سفر کیا کرتے تھے. جاڑے میں یمن چلے جاتے تھے، گرمی میں شام چلے جاتے تھے، اور ایک دم امن اور عافیت کے ساتھ جاتے تھے آتے تھے، کیونکہ مکہ میں رہنے والے لوگ تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے لیے گرمی اور جاڑے کا سفر آسان کر دیا ہے، تجارتی سفر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو. یہ ہے نعمت کا شکریہ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک مری کی حالت میں تم کو روزی دی اور خوف سے تم کو امن عطا فرمایا. دیکھیے، تو اگر چاہتے ہو کہ بھوک مری کے شکار نہ رہو اور خوف و دہشت نہ رہے، امن اور عافیت رہے، سکون قلب حاصل ہو، تو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کعبہ کے رب کی عبادت کرو. کعبہ کی عبادت نہیں کرنی، کعبہ کے رب کی عبادت کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی. اگر ایسا تم نے نہیں کیا، نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، اللہ کے لیے بندگی خالص نہیں کی، تو نعمت چھن جائے گی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب کا کھلا ہوا اعلان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہاری شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام مفتوحہ ہے. غور کیجئے، اس سے پہلے جملہ قسمیہ محذوف ہوتا ہے، قسم اللہ کی، واللہ، واو قسمیہ محذوف ہوتا ہے، وہاں لام تاکید کا ہوتا ہے، اور آگے نون ثقیلہ ہے. جی تاکید در تاکید در 3 تاکید کے ذریعے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکر کی جگہ پر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. شکر گزاری نعمت کو مزید بڑھانے کا ذریعہ ہے، ناشکری نعمتوں کے زوال کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جو بستی بہت امن اور اطمینان میں تھی. اب وہ بستی جو بھی ہو، مکہ ہو یا کوئی اور بستی ہو، لیکن غالب گمان یہ کہ مکہ جو امن و عافیت کی بستی تھی، جہاں روزی چھل کے آتی تھی. کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاہلیت میں بھی لوگ آتے تھے، اور یوں بیٹھے بیٹھائے مکے والوں کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا تھا. اللہ نے اس کو حرم آمین بنایا. ساری دنیا میں خوف و دہشت تھا، لیکن مکہ والے اس حرم کی وجہ سے محفوظ تھے. دوسرے قبائل مکہ والوں پر چڑھائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ مکہ کے اور کعبہ کے پروہت لوگ تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جو نہایت امن اور عافیت میں زندگی گزار رہی تھی. آمنۃ مطمئنہ، مطمئن تھی، امن میں تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، خرامہ ایک دم بآسانی روزی اس کے پاس چل کے آتی تھی. لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، فاذاقہم اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے ان کو بھوکمری کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. یعنی سر سے لے کر پاؤں تک بھوکمری ہی بھوکمری اور خوف ہی خوف. تو امن اور عافیت اور روزی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیجیے. اسی طریقے سے اسلام نے جو دنیا میں امن اور عافیت قائم کیا، اس میں اسلامی سزاؤں کو بھی بڑا دخل ہے. آج مختلف طرح کی سزائیں ہوتی ہیں اور سزائیں بھی ٹال دی جاتی ہیں.
ابھی آپ نے سنا بلقیس کا قصہ بانو کا جو گجرات کی ہے، کاہین حیات کی سزا تھی، حکومت نے نکال دیا اپنے لوگوں کو، معاملہ میڈیا میں خوب پھیلا ہوا ہے۔ تو کہاں انصاف کی علمبرداری ہے؟ جو قانون ملک کے اندر ہے، جمہوری ملک میں، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے یا نہیں کرنے دیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوچے، اور انصاف ملنے میں عمریں لوگوں کی گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے قانون کو اگر آپ دیکھیے کیسے اسلام تو چاہتا ہے کہ آپ کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے، اچھے اخلاق سے آپ کو مزین کیا جائے۔ جب آپ اسلامی عقیدہ اور اعمال کو اختیار کریں گے تو خود انشاءاللہ برائی سے بھاگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ آپ اس لیے گناہ سے بھاگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آپ پر ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو آدمی مومن خود گناہوں سے بھاگے گا۔ لیکن چلو اگر کبھی غلطی ہوتی ہے اور ایسا جرم کرتا ہے تو اس کی قرار واقعی سزا ہے اسلام میں۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی گردن مار دو، مر دو۔ اسلام میں نظام قصاص کیا ہے نافذ۔ اگر مقتول کے وارثان معاف نہ کر دیں یا خون بہا لینے کو راضی نہ ہو، کہے خون کا بدلہ خون، تو اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر خون کے بدلے میں خون ہو جائے، ایک قاتل کو اگر ایک کسی مقتول کے عوض قتل کر دیا جائے تو زندگی ملے گی۔ زندگی کیسے ملے گی؟ یعنی دوسرے قاتلین مقتولوں کو قتل کرنے سے بچ جائے گی۔ خود اس قاتل کو اگر پتا ہو کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلامی عدالت میں اگر ہمارے خون کا مطالبہ کر دیا گیا تو ہماری گردن کٹ جائے گی، تو مارنے سے پہلے کسی کو 100 مرتبہ سوچے گا کہ ہم اس کو مارے کہ نہیں مارے۔ تو اس طریقے سے قاتل اپنی جان خود بچا لے گا اور دوسرے لوگ بچ جائیں گے۔ معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، چوری چکاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، ایک معمولی سی مقدار ہے، ربع دینار، 3 درہم چاندی یا 4 درہم چاندی یا ربع دینار، 1.25 گرام سونے کی قیمت کے مالیت کا اگر کوئی کسی کے پاس مال چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اگر اسلامی عدالت میں آتا ہے معاملہ تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب سوچئے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ چوری کرنے سے پہلے سوچے گا۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر دیکھیے تو آپ کو اس طرح کے واقعات نادر ہی ملیں گے۔ اکا دکا واقعہ چوری کا ملے گا، اکا دکا واقعہ قتل ناحق کا ملے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، جرم اس کے اوپر سازش ہو جاتا ہے۔ بدکاری کیا ہے؟ فحشکاری، معاشرے کو بگاڑنا، بہت بری راہ ہے بدکاری۔ زناکاری بدکاری بہت بری راہ ہے، بہت مہلک راہ ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بہت بری راہ ہے زناکاری بدکاری۔ اللہ نے اس کے لیے حلال کیا شادی آپ کے لیے، ایک بیوی کافی نہیں ہوتی ہے، دوسری تیسری کیجئے، لیکن بدکاری مت کیجئے، معاشرے کو خراب مت کیجئے، گندا مت کیجئے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے کی تطہیر ہوگی، پاکیزگی ہوگی۔ اگر جرم ثابت ہو گیا مجرم کا گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، تو اگر زانی شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دو، غیر شادی شدہ ہے، کوڑا لڑکا لڑکی ہے، اس کو 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے ملک بدر کرو، شہر بدر کرو۔ اللہ اکبر۔ حلال طریقہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، فطری ضرورت ہے نا، فطری ضرورت ہے۔ اگر اسلام نے کہا کہ زنا حرام بہت بری راہ ہے اور اس کی انتہائی سخت سزا رکھی ہے، تو اللہ نے اس کا آپشن بھی بتا دیا ہے۔ اگر حرام کی راہ کو بند کیا ہے تو حلال راہ بھی کھولی ہے اللہ نے۔ اسلام کی تو یہی خوبی ہے کہ اگر وہ کسی چیز سے روکتا ہے اور وہ انسان کی ضروری ہوتی ہے تو اس کا الٹرنیٹ دیتا ہے، اس کا عوض دیتا ہے۔ بدکاری مت کرو، شادی کرو، پاکیزہ زندگی گزارو۔ تو یہ سزا ہے زناکار کی۔ ڈکیت ہے، لوٹ پاٹ کرتا ہے، اسلامی عدالت میں اگر ایسا آدمی پکڑ کے لایا گیا، ہرابہ کرتا ہے، فساد زمین میں پھیلاتا ہے، راہگیروں کو لوٹتا ہے، عورتوں کی عزت لوٹتا ہے، زور زبردستی کرتا ہے، اللہ نے کہا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کی سزا چھوڑ والی سزا نہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا دائیں ہاتھ اور بایاں پیر الٹے سمت سے کاٹا جائے، دائیں ہاتھ تو بایاں پیر تو دائیں ہاتھ۔ سوچیے اگر یہ سزا ہوگی تو ہوگی۔ تو اس طریقہ سے شرابی شراب پیتا ہے، عقل کو خراب کرتا ہے، مال کو برباد کرتا ہے، پی کر کے بدمست ہو کر کے آتا ہے، معاشرے میں گالی گلوچ کرتا ہے، بے محابہ بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ آپ لوگ ایکشن لیجئے اس کا۔ اسلام میں سزا ہے 40 کوڑا لگائیے، کم سے کم 40 کوڑا ہے، اس کو 80 کوڑا 80 جوتا تک بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سزا آپ اسلامی آپ نہیں دے سکتے، ورنہ وہ اگر عدالت میں آپ کے خلاف چارہ جوئی کرے گا تو یہ جمہوری ملک ہے، آپ پھنس جائیے گا۔ سزا تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھا سکتا تو اس سے اپنا قطع تعلق کر سکتے ہیں۔
اگر ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے اور ان پر معاشرہ والے لوگ پابندی کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سنبھلنے کو مجبور پائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ آج کی بھی دنیا میں دیکھ لیجئے کہ جہاں اسلامی حدود اور قصاص کے قوانین نافذ ہیں، دنیا کے ایک ملک نے اس کو نافذ کر رکھا ہے، سعودی عرب، الحمدللہ دیکھیے وہاں امن اور عافیت کتنی زیادہ ہے، گناہ کا ریشیو آج بھی کتنا کم ہے، چوری اور قتل کی واردات کتنی کم ہے دنیا کے اندر آج بھی دیکھ لیجیے، اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی۔ تو اس طریقے سے اسلام بہت بڑی نعمت ہے بندوں کے اوپر، اور اس نے بڑا صالح انقلاب دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنی اسلام کو اور اس کی قیمت کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں برتیں، لائیں اور اس پر عمل کریں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ انشاءاللہ اگر ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے اور اللہ کی اس نعمت عظمیٰ اسلام کی قدر کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھال لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امن اور عافیت کی راہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا دشمنوں سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ پر ہم کو شکر گزار بنائے، اور اسلام پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسلام کے عقیدے کو اختیار کرنے کی، عقیدہ توحید کو اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و رحمت فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور شر سے، بلا سے، چاہے اس شہر میں ہو یا کسی بھی شہر میں ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور حفاظت فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔